these 14 points یہ 14 نکات presented پیش کیے گئے presented پیش کیے گئے presented پیش کیے گئے پیش کیے گئے یہ 14 نکات پیش کیے گئے بائی جناح کے ذریعے یا جناح محمد علی جناح نے ریفلیکٹڈ عکاسی کرتے ہیں ریفلیکٹڈ عکاسی کرتے ہیں ریفلیکٹڈ عکاسی کی ان 14 نکات نے عکاسی کی دی ڈیمانڈز مطالبات ڈیمانڈز آگے کاما ہے ایسپائریشنز کہتے ہیں دلی خواہش کو دلی آرزو ایسپائریشن وہ آرزو دلی آرزو یا دلی خواہش جو دل سے بندہ کسی چیز کو چاہتا ہو دلی خواہش کرتا ہو ایسپائریشنز اینڈ اور سینٹیمنٹس کیا لفظ ہے سینٹیمنٹس مانی احساسات سینٹیمنٹس احساسات of all Muslims تمام مسلمان جب اس کا پورا ترجمہ کریں گے the 14 points presented by Jinnah reflected the demands, aspirations and sentiments of all Muslims یہ 14 نکات جو محمد علی جناح نے پیش کیے تمام مسلمانوں کی مطالبات دلی آرزو اور احساسات کی ترجمانی کرتے تھے عکاسی کرتے تھے کانگریس کیا تھی ایک پارٹی تھی جو ہندو کی تھی the Congress did not نہیں give دیا importance کانگریس نے اہمیت نہ دی these points ان نکات کو and اور became بن گئی ہو گئی determined پر عزم یا عزم صرف ہی کہہ سکتے ہیں یعنی ارادہ کیا انہوں نے پر عزم determined پر عزم to oppose them oppose کیا ہوتا ہے مخالفت کرنا اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے پر عزم ہو گئی پر عزم ہو گئی the round table round money goal آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی 3 کتنی ہوئی تھی 3 نہیں پڑھی تو گول میز کانفرنس دی راؤنڈ ٹیبل منی کانفرنس ور تھی ہیلڈ منعقد ہوئی ان لندن میں فرانس سے 1932 1930 سے 1932 تک پلیڈ ادا کیا اب یہاں پلیڈ کا معنی ادا کیا ہے نہ کہ کھیلا باتیں نہیں بیٹے پلیڈ ادا کیا ایک وائٹل جناح نے ایک اہم آگیا رول مانی کردار جناح نے اہم رول کردار ادا کیا ان میں دا فیڈرل مانی وفاق یا وفاق
فیڈرل وفاقی سٹرکچر ساخت یا ڈھانچہ اس کو ڈھانچہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ساخت بھی کہتے ہیں، سٹرکچر ڈھانچہ۔ سب کمیٹی ذیلی کمیٹی سب مانی ذیلی کمیٹی ہوتی ہے۔ The round table conferences were held in London from 1930 to 1932. Jinnah played a vital role in the Federal Structure Subcommittee. گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 میں لندن میں منعقد ہوئی، جس میں ذیلی کمیٹی کے وفاقی ذیلی کمیٹی کے ڈھانچے میں محمد علی جناح نے اہم کردار ادا کیا۔ چلیں بیٹے لکھے، شاباش۔